اس میں تنبیہ ہے، وارننگ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قحط کا آنا، پھلوں کا، فصلوں کا خراب ہونا، یہ تکلیفوں میں مبتلا ہونا، یہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بلکہ ہم یہ سمجھیں کہ مہربانی ہے تاکہ بندے برائیوں سے بچیں۔ سزا کا اصل مقصد آپ کی اصلاح ہوتا ہے، آپ کو درست کرنا ہوتا ہے، کریکشن ہوتا ہے، کرپشن نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ کی طرف سے اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ اس کی مہربانی ہے تاکہ ہم سنبھل جائیں، سدھر جائیں۔ تو ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ اپنے فضل سے اپنے بندے کی عیب پوشی کرتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، لیکن بطور عدل کبھی پکڑ بھی لیتا ہے تاکہ بندے گناہوں سے پشیمان ہو کر برائیاں چھوڑ دیں اور اللہ سے حیا کریں۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کی نحوست ختم کر دیتا ہے جب بندہ اس کی طرف آتا ہے۔ وہ فرماتا ہے جو میری طرف ایک بالشت آتا ہے میں پورا ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں، جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اللہ کی رحمت بہت جلدی ہمیں ڈھانپ لیتی ہے بشرطے کہ ہم سدھر جائیں۔ مجھے بتائیں، شیطان، اس کا نام عزازیل بتایا جاتا ہے جو اس کا پرانا نام تھا۔ یہ ابلیس کیوں بنا؟ یہ شیطان کیوں بنا؟ اس کا نام تو عزازیل تھا لیکن شیطان ہو گیا۔ شیطان شطنن سے ہے، حد سے بڑھنا۔ اس کا نام بدلا۔ حام، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے، حام، سام، یافس، حام، ان کو سیاہ فام بنا دیا، ان کا رنگ کالا ہو گیا۔ جب اس نے حضرت نوح علیہ السلام کو نیند کی حالت میں برہنہ دیکھا اور ہنس دیا، پھر والد کو بتایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رنگ سیاہ کر دیا۔ اس سے ہندی اور حبشی پیدا ہوئے، اس حام کی اولاد سے۔ ہم مسلمان سامیون نسل ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بندر بنا دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کتنے خنزیر بن گئے۔ قبطیوں کے پانی اور مال کو خون اور پتھر سے بدل دیا گیا۔ امیہ ابن ابی سلط جو تھا، بڑا فصیح و بلیغ تھا، یہ اپنی زبان پر بہت ناز کرتا تھا، مگر نیند میں تھا، پرندے نے اس کے منہ میں چونچ ڈال کر اس کا تمام علم چھین لیا۔ یہ جاگا تو یہ بالکل جاہل ہو چکا تھا، اس کو کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ اسی طرح ایک شخص کو ماں نے بلایا تو اس نے جواب نہیں دیا، جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کو گونگا بنا دیا، ڈمپ ہو گیا۔ برسیسا کی ولایت اور ایمان چھیننے کا ذکر ہے کہ اس نے شراب پی لی تھی، بدکاری کر لی تھی، حالانکہ یہ 220 سال سے عبادت کر رہا تھا، مگر حرام پی لیا، اس کی ولایت چھن گئی۔ یہ میں نے آپ کو بتایا۔ آپ اندازہ کریں کہ لوگوں کی خرابی کے اثرات کیا کیا ہوتے ہیں۔ گندم کا دانہ، ویٹ کہتے ہیں آپ، جس سے آٹا بناتے ہیں، جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو میکائیل علیہ السلام نے ان کے ہاں شتر مرغ، جس کو آسٹرچ کہتے ہیں، کتنا بڑا اس کا انڈا ہوتا ہے اگر آپ نے دیکھا ہو، اس کے انڈے کے برابر گندم کا ایک دانہ، آج آپ ہزاروں دانے ڈالیں گے تو وہ انڈے میں آ جائیں گے، ایک دانہ، اور کہا یہ آپ کا اور آپ کی اولاد کا رزق ہے، اسے زمین میں بو دیں۔ انہوں نے زمین میں بویا،
اس وقت سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے تک یہ گندم کا دانہ شتر مرغ کے انڈے کے برابر رہا۔ پھر لوگ گناہ کرتے گئے، ان کی نحوست سے یہ دانہ گھٹتا رہا، گھٹتے گھٹتے مرغی کے انڈے کے برابر رہ گیا، پھر کبوتر کے انڈے کے برابر، پھر پستے کے برابر، حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں چنے کے برابر تھا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس کا کیا حال ہے۔ تو یہ کیا ہیں؟ ہمارے اعمال۔ میں بھی آپ سے سننا چاہوں گا یہ کیا ہیں؟ تو ہم کیوں توجہ نہیں دیتے؟ ہم دوسروں کے عیب گننے میں، دوسروں کی برائیاں گننے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے عیبوں پر نظر نہیں ہے۔ احادیث صحیحہ میں وارد ہے، یعنی صحیح حدیثوں میں آیا ہے، فاحشہ برائی کرنے والی عورت، فاحشہ کا ظہور اور اعلان، اس کا ظاہر ہونا، اس کا نمایاں ہونا قوم میں طاعون اور درد و الم کا سبب بنتا ہے۔ آج فنون لطیفہ کے نام پر، فائن آرٹس کے نام پر، ڈانسنگ، رقص، عریاں ہونا، کم کپڑے پہننا، جسم کی نمائش کرنا، یہ ہمارے ہاں عام ہو گیا ہے یا نہیں ہو گیا؟ یہ جو وائرس پھیل رہے ہیں، برائیاں پھیل رہی ہیں، بیماریاں، یہ اس کا نتیجہ۔ حدیث شریف میں یہ آیا کہ فاحشہ کا ظاہر ہونا اور نمایاں ہونا قوم میں درد و الم اور بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ ناپ تول، لینے کے پیمانے اور دینے کے پیمانے، اور لیتے وقت ہم پورا چاہتے ہیں کہ پورا پورا آئے، دیتے وقت ہم کمی کرتے ہیں، لوگ کیا کیا اس میں حرکتیں کرتے ہیں۔ تو یہ ناپ تول کی کمی سے قحط آتا ہے، عیال کی اولاد کی پریشانی آتی ہے، اور جور سلطان یعنی حاکم کی سختی آتی ہے، یہ حاکم سخت ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے اعمال کا نتیجہ، یہ ناپ تول میں کمی کرنا۔ زکوٰۃ نہ دینے سے بارش کی بندش ہو جاتی ہے۔ اگر جانور نہ ہوتے تو لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے کبھی بھی بارش نہ ہوتی۔ آپ کو میں نے بتایا بارش پورا سال ہوتی ہے، کوئی ایک منٹ ایسا نہیں جب بارش نہ ہو رہی ہو، مگر کب اور کہاں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بارش پورا سال ہوتی ہے، لیکن لوگوں کے اعمال ایسے ہو گئے کہ آبادیوں میں، بستیوں میں بارش رک جاتی ہے۔ اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد توڑنا، یہ جو ہم اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، یہ دشمن آپ پر اس کی وجہ سے حاوی ہو جاتا ہے۔ مسلمان تھے، دشمن ان کے مسلمانوں سے کانپتے تھے، آج مسلمانوں پر خوف طاری ہے دشمنوں کا۔ یہ کیوں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑا ہوا ہے۔ لوگوں کا ناحق مال چھیننا، سڑکوں پر آپ دیکھ رہے ہیں، گن دکھا کر آپ سے نقدی چھین لیتے ہیں، فون چھین لیتے ہیں، سامان چھین لیتے ہیں، چوری ہو رہی ہے۔ یہ لوگوں کا ناحق مال چھیننا، اور حکام کا یعنی گورنمنٹ کے آفیسرز جو ہیں، اسٹاف جو ہے، حکام، ان کا کتاب و سنت پر عمل نہ کرنا، یہ جنگ و جدال اور قتل و خون کا موجب ہے۔ اس کی وجہ سے جنگیں، لڑائیاں اور بلڈ شیڈ جس کو آپ کہتے ہیں، خون ریزی ہوتی ہے۔ یہ میں حدیثوں سے سنا رہا ہوں۔ سود سے زلزلے اور تباہیاں آتی ہیں، اور بعض کرداروں کے اثرات سب پر پڑتے ہیں، یعنی ان تک محدود نہیں رہتے، سب پر پڑتے ہیں۔ آپ کے سامنے حکام کا بھی حال ہے، سیاست والے بھی ہیں، دین والے بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں۔
ان لوگوں کی غلط کاریاں، غلطیاں، کوتاہیاں، ان کی خطائیں صرف ان تک محدود نہیں رہتی ہیں، بلکہ اس کا اثر بعض مرتبہ دوسروں پر بھی پڑتا ہے۔ یہ میں نے احادیث سے آپ کو 6-7 باتیں بتائیں۔ ہم اگر ارد گرد دیکھیں تو کیا یہ سب برائیاں ہمارے ارد گرد ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ تو پھر ہم دوسروں کو کیا کہیں، کیا شکایت کریں؟ اپنے اعمال پر نظر کریں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اولاد ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے، بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کا آپس میں کیا سلوک ہے، تاجر کیا کر رہے ہیں، دیانت امانت کہاں چلی گئی ہے، زبانوں کا ہماری کیا حال ہو گیا ہے، اور ناپ تول میں ہمارا کیا مزاج ہے، ملاوٹ کا ہمارا کیا حال ہے۔ پھر ہم شکایت کیوں کر رہے ہیں؟ سیمپل کچھ اور دکھاتے ہیں، نمونہ کچھ اور دکھاتے ہیں، مال کچھ اور دیتے ہیں۔ یہ سب کھوٹ جو ہیں ان کے اثرات آتے ہیں۔ یہ بندشیں ایسے نہیں ہوتی ہیں، یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں۔ بروں کی برائی سب لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہے، اسی لیے کہا گیا کہ جو شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، قیامت میں تمام مخلوق، انسان، جانور، وحوش و طیور، وحشی جانور، پرندے اور چیونٹیاں سب اس کے خلاف دعوے کریں گے، مدعی ہوں گے اور اس کی شکایت کریں گے۔ یہ روایتوں میں بیان ہوا۔ تو لازم ہے کہ اے انسان، تجھ سے اگر خطا ہو گئی ہے تو سنبھل جا، سدھر جا، رجوع کر۔ رجوع کے مطلب لوٹنا، اللہ کی طرف لوٹا، سچ کی طرف لوٹا، توبہ کر لے، اپنے آپ کو درست کر لے، اپنی اصلاح کر لے کہ فوز و فلاح، کامیابی اور بھلائی اسی میں ہے کہ بندہ سنبھل جائے۔ بار بار موقع دیا جاتا ہے سنبھلنے کا، لیکن وہ نہ سنبھلے تو پھر پکڑ پر شور نہ کرے، پھر یہ اس کے اپنے کرتوت ہوں گے جو اس کو بھگتنے ہوں گے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وصال بھی اسی شعبان کے مہینے میں ہوا، بہت بڑے بزرگ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عبادت گزار، عابد، ورشپر کو، اللہ کے بندے کو دیکھا کہ اس کا ایک پاؤں عبادت خانے سے باہر پڑا ہوا ہے اور اس سے پیپ، جس کو آپ پس کہتے ہیں، گندگی بہہ رہی ہے۔ میں نے اس سے اس کا سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ ایک دفعہ میرے ہاں ایک عورت زیارت کے لیے آئی اور میری عبادت گاہ کے قریب باہر سو گئی۔ میرا اس کے ساتھ برائی کا ارادہ ہو گیا۔ اس ارادے سے میں نے یہ پاؤں باہر نکالا تو مجھ پر اللہ کا خوف طاری ہو گیا۔ میں نے قسم کھائی کہ اب اپنے اس پاؤں کو جو برائی کی طرف چلا اپنے ساتھ نہیں ملاؤں گا۔ یہ توبہ کی اس نے، اس کے باوجود اس پاؤں میں اس کے جو زخم ہو گیا۔ تو اندازہ کریں کہ کوئی نیک شخص جب کسی برائی کی طرف بڑھے تو اس کا معاملہ کتنا سخت ہوتا ہے۔ ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی رات میں جاگ کر عبادت کر لی، سب کچھ معاف ہو گیا، عمرہ کر لیا، حج کر لیا، اور پھر بھی ہم نہ سنبھلیں تو بتائیے پھر ہمارا کیا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم توبہ نہیں کریں گے، اللہ کی طرف نہیں آئیں گے تو کیا انجام ہوگا؟ میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، انسان خطا اور نسیان سے مرکب ہے۔ انسان میں بھول چوک بھی ہے اور انسان میں خطا کرنا بھی ہے، لیکن کیا فرمایا؟ اچھا ہے وہ جو سدھر گیا، سنبھل گیا۔ غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، کچھ جان بوجھ کر یا کچھ بغیر جانے بوجھے، انجانے میں، نادانستہ۔ تو ہمیں دونوں حالتوں میں دیر نہیں کرنی ہے، فوراً توبہ کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟
توبہ کا مطلب جو ہو گیا اس پہ شرمندہ ہو جائیں اور آئندہ غلطی نہ کرنے کا پکا ارادہ۔ تو توبہ کر کے دیکھو، سچی توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو کتنی مہربانی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مگر ہم پھر بھی سنبھلتے نہیں۔ تو انسان لالچ میں، خواہشات کی پیروی میں لشکارے، اس کو یہ چمک دمک بہت زیادہ پسند آ جاتی ہے، بہک جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے۔ تو ہمیں سنبھلنا چاہیے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، سنبھلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نہیں سنبھلتا، غور نہیں کرتا، تو پھر یہ جو ارد گرد آپ کے روز واقعات ہوتے ہیں، قحط آ گیا، وائرس آ گیا، بیماری آ گئی، وبائی امراض جس کو آپ پینڈیمک وغیرہ کہتے ہیں، سیلاب آ گیا، آگ لگ گئی، رزق میں بے برکتی ہو گئی، فصلیں اچھی نہیں ہوئیں، بارش نہیں ہوئی۔ یہ آپ نے دیکھا، میں نے آپ کو بتایا موتی کیسے بنتے ہیں۔ تو موتی بننا بند ہو جائیں، خشک سالی ہو جائے، فصلیں خراب ہو جائیں، تو یہ خونریزی معاشرے میں بڑھ جائے، گھروں میں محبتیں نہ ہوں، لڑائیاں ہو جائیں، تو یہ سب ہمارے اعمال ہیں۔ مگر ہم نہیں جی، پتہ نہیں کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے نہیں کیا، یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، بندش ہمارے اپنے اعمال۔ ماں باپ کو بوجھ سمجھتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں، یہ ہمارے اعمال ہیں، مگر ہم توجہ نہیں کرتے، ہمیں سننا چاہیے۔